بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلب ناظرین امام زمان علیہ السلام کو تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہوئے ایک اور مل کے صلوات بھیجیں محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ۔ نعرہ 28 رجب المرجب کی مناسبت سے مجلس ہے اور موضوع ہے اولیاء خدا کی ہجرت۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 100 کا ایک حصہ ہم نے آپ کی خدمت میں پڑھا ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اپنے گھر سے خارج ہو مہاجرن ہجرت کرتے ہوئے إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتِ، سفر امام حسین علیہ السلام کو ملحوظ خاطر رکھیے گا اور آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ ایک بار پھر سن لیجئے، جو اپنے گھر سے خارج ہو من بیتہ مہاجرن، ہجرت کرتے ہوئے الی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ثم یدرکہ الموت، اور دوران ہجرت موت اسے درک کر لے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ اس کا اجر سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کوئی اور ادا کر نہیں سکتا، اس کا اجر اللہ کے ذمے، وقع اجرہ علی اللہ۔ بہت گہرائیاں ہیں قرآن کی آیات کی طرح اس آیت میں بھی۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا، جو اپنے گھر سے خارج ہو ہجرت کرتے ہوئے کسی اور شہر کی طرف، إِلَى بَلَدٍ، ہجرت کرتے ہیں آپ ایک مقام سے دوسرے مقام تک، اپنے گھر سے کسی اور مقام تک، کہا نہیں، مہاجرن إِلَى اللَّهِ، ہجرت کرتے ہوئے اپنے گھر سے نکلے اللہ کی طرف۔ یعنی اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ ہجرت فقط مکان بدل لینے کا نام نہیں ہے، شہر بدل لینے کا نام نہیں ہے۔ تم ہجرت کر رہے ہو اس خاطر کہ تم اپنے گھر سے جا رہے ہو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ وہ ہجرت آپ یہیں پر اپنے شہر میں، میلبرن میں، جہاں کہیں آپ سماعت فرما رہے ہیں، وہاں خود اپنی ذات میں اس ہجرت کو انجام دے سکتے ہیں کہ جب آپ خواہشات نفسانی سے ہجرت کر جائیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف، یہ بھی ہجرت ہے۔ عرض کر چکا ہوں جناب عباس تابش صاحب کے مصرے کہ ایسے تو کوئی ترک سکونت نہیں کرتا، ہجرت وہی کرتا ہے کہ جو بیعت نہیں کرتا، ہجرت وہی کرتا ہے جو بیعت نہیں کرتا۔ اس لیے کہ اگر اسی انداز سے کہ جیسے سارا معاشرہ جی رہا ہے ہم بھی جیتے رہیں تو پھر تو ہجرت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ ہجرت تو وہی کرے گا کہ جو معاشرے کے کسی قدر کو، کسی اقدار کو، کسی ویلیو کو چیلنج کر رہا ہے۔ اسی خاطر ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہی لفظ استعمال کیا ہے کہ انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، کہ میں خروج اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ یا کو میں شرارت کرنا چاہتا ہوں، یہ لفظ امام کا اس لیے میں ترجمہ کر رہا ہوں، عشرا ولا بطرا، نہ ہی غرور کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہوں، ولا مفسدا، نہیں فساد کرنا چاہتا ہوں، ولا ظالما، نہیں کوئی ظلم کرنا چاہتا ہوں، انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی، میں خروج اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اپنے جد محمد مصطفیٰ کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں، واسیر بسیرت جدی، اور میں عمل کروں گا اپنے جد رسول اللہ کی سیرت پر، اسیر بسیرت جدی، اسی سیرت کو اختیار کروں گا کہ میرے جد رسول اللہ کی سیرت ہے، وہ ابی، اور میرے بابا کی سیرت ہے، علی ابن ابی طالب، میرے بابا کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ کہتے ہوئے امام حسین علیہ السلام مدینہ سے چلے تھے۔ تو آپ اولیاء خدا کی ہجرت ملاحظہ فرمائیے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 37۔ حضرت ابراہیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ربنا انی اسکنت، پروردگار میں یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں ذریتی، اپنی ذریت کو، بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں کہ جہاں پر کوئی زراعت نہیں ہے، مکہ صحرا تھا، عند بیتک المحرم، تیرے احترام والے گھر کے پاس میں اپنی ذریت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے وہاں چھوڑا، فلسطین سے ہجرت کی، انہوں نے مکہ آئے، بیت وہاں موجود تھا، اللہ تعالیٰ کا بیت تو حضرت آدم علیہ السلام ہی نے تعمیر کیا تھا، بعد میں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس گھر کی دیواروں کو بلند کیا تھا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ آپ یاد کیجئے حبیب اس وقت کو کہ جب ابراہیم اور اسماعیل مل کر خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، یعنی بیت پہلے سے تھا، وہ دیواروں کو بلند کر رہے تھے، سبحان اللہ۔ اور انہوں نے کہا نہیں زبان سے، یہ نہیں ہے کہ قالا، دونوں نے مل کر کہا کہ پروردگار تو ہماری جانب سے اس عمل کو قبول فرمانا، ربنا تقبل منا، ان کے عمل کی کیفیت یہ تھی کہ ان کا عمل یہ کہہ رہا تھا کہ پروردگار تو ہماری جانب سے اسے قبول فرما، یعنی آپ کے عمل کا معیار وہ ہو کہ خود بخود عمل اس بات کی گواہی دے کہ پروردگار تو اسے قبول فرما۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت ہے۔ جب انہوں نے یہ ہجرت فرمائی تو سرکار ختمی مرتبت کی بھی ہجرت تاریخ میں، اچھا اس ہجرت میں وَاجْعَلْ أَفْئِدَةَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِ، سبحان اللہ، کہ میں اپنی ذریت کو
اس غیر آباد شدہ وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور میری دعا یہ ہے کہ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، کہ تو انسانوں کے دلوں کو میری ذریت کی طرف موڑ دے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ہجرت کے وقت۔ آپ کا آج اس مجلس امام حسین علیہ السلام میں آنا خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی تعبیر ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ میں دعا کر رہا ہوں کہ پروردگار تو میری ذریت کی طرف لوگوں کے دلوں کو موڑ دینا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کے دلوں کو موڑ دیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کی طرف، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اور ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام خود ان میں بڑا ایک گہرا تعلق ہے، بہت سارے حوالوں سے، بہت سارے واقعات کے سلسلے میں، کہ جیسے اس وقت پیش کرنا مقصود نہیں ہے، کبھی کسی اور موضوع میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے گریہ کیا امام حسین علیہ السلام، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے فدیہ قرار دیا اسماعیل کو ایک بڑی قربانی کے لیے۔ ذبح عظیم ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ خود اقبال نے بھی اس بات کو اپنی شاعری میں جا بجا بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے جس قربانی کا آغاز ہوا تھا وہ پہنچی ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام تک۔ اس بات کو مجھے سوچ کے نہیں آیا تھا کہ میں پڑھوں گا، لیکن اسی وقت ممبر پر ذہن میں آ رہی ہے تو مختصراً گزارش کر دوں۔ وہ یہ کہ ایک بڑے شاعر گزرے ہیں فارسی زبان میں، حافظ، ادبیات فارسی کے سب سے بڑے شاعر ہیں۔ انہوں نے ایک شعر یہ کہا تھا کہ مرید پیر مغانم زمن مرنج اے شیخ کہ وعدے تو کر دی و بجاؤ آورد، اے شیخ آپ مجھ سے رنجیدہ نہ ہوں اس لیے کہ میں اپنے پیر کا مرید ہوں، چونکہ وعدہ آپ نے کیا تھا لیکن وفا انہوں نے کیا تھا۔ یہ ایک شعر ہے حافظ کا۔ حافظ کے بڑے عرفانی اشعار ہیں اور فقط افسانہ گوئی نہیں ہے، یہاں پر کسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ تو تہران کے ایک بڑے عالم ہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک جوان تھا کہ جو آیا آیت اللہ دری کے پاس، محرم کی مجالس تھی، اور اس نے آ کر مجلس سے پہلے یہ پوچھا کہ مجھے یہ بتلائیے گا کہ حافظ کے شعر کا کیا مطلب ہے کہ مرید پیر مغانم زمن مرنج اے شیخ۔ پیر کہتے ہیں امام کو، رہبر کو، شیخ کہتے ہیں فارسی زبان میں کسی بزرگ کو جس کا احترام آپ کریں۔ تو اے شیخ میں مرید ہوں اپنے پیر کا، آپ سے بڑھ کر میں ان کا مرید ہوں، اس لیے کہ وعدہ آپ نے کیا تھا لیکن اس وعدے کو وفا اس پیر نے کیا تھا۔ آیت الدری نے کہا کہ میں ابھی ممبر پہ جا رہا ہوں خطاب کرنے کے لیے، تو میں بتلاتا ہوں آپ کو کہ شعر کا کیا مطلب ہے، اور انہوں نے شعر کی وضاحت کی۔ وضاحت یہ کی کہ حضرت آدم علیہ السلام، یہاں شیخ سے مراد ابو البشر حضرت آدم ہے، اور پیر سے مراد مولا علی علیہ السلام۔ حافظ کہہ رہے ہیں حضرت آدم سے کہ اے آدم آپ مجھ سے اس بات پر رنجیدہ نہ ہو کہ میں آپ سے زیادہ مرید ہوں علی ابن ابی طالب کا، اس لیے کہ وعدہ آپ نے کیا تھا اور وفا انہوں نے کیا تھا۔ یہ کون سے وعدے کی بات ہو رہی ہے؟ لا تقربا هذه الشجرہ، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ خبردار گندم کے درخت کے قریب نہ جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ترک اولا ہو گیا، وہ چلے گئے، تو وعدہ آدم علیہ السلام نے کیا تھا لیکن وفا علی ابن ابی طالب نے کیا تھا کہ علی نے ساری زندگی جو کی روٹی کھا کر گزارا کیا۔ جب ان دو مصروں کو میں نے آج کی مجلس میں کیوں پڑھا ہے؟ میرے ساتھ ایک اور سفر طے کریں گے انشاءاللہ۔ اس جوان کا یہ کہنا ہے کہ آیت اللہ دری نے یہ وضاحت کی، اور بہت ہی معقول وضاحت ہے، اور آپ تک بھی یہ وضاحت بہت اچھی طریقے سے پہنچی۔ کہتے ہیں آیت اللہ دری کا انتقال ہو گیا، جب کوئی گزر جاتا ہے دنیا سے تو وہ غیب کو شہود پاتا ہے پھر، اور وہ غیب کی باتوں کو دیکھ پاتا ہے۔ تو وہ جوان کہتا ہے کہ میں نے آیت اللہ دری کو خواب میں دیکھا ان کے مرنے کے بعد، اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ تم نے مجھ سے میری زندگی میں پوچھا تھا کہ حافظ کے شعر کا مطلب کیا ہے کہ مرید پیر مغانم زمن مرنج اے شیخ، اے شیخ آپ مجھ سے رنجیدہ نہ ہوں، میں اپنے پیر کا مرید ہوں، اس لیے کہ وعدہ آپ نے کیا تھا وفا انہوں نے کیا تھا۔ تو میں نے تمہیں بتلایا تھا کہ یہاں شیخ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے اور پیر سے مراد مولا علی علیہ السلام ہے، لیکن میرے مرنے کے بعد مجھ پر ایک نیا راز کشف ہوا ہے کہ شعر میں ایک اور مزید گہرائی ہے، اور گہرائی یہ ہے کہ یہاں شیخ سے مراد، بات ضائع نہ کیجیے گا، شیخ سے مراد ابراہیم علیہ السلام ہے اور پیر سے مراد حسین علیہ السلام ہے۔ میرے ساتھ آپ کہ اے ابراہیم آپ مجھ سے رنجیدہ نہ ہوں اس لیے کہ میں آپ کا مرید ہوں، لیکن آپ سے بڑھ کر اپنے پیر کا مرید ہوں، اس لیے کہ وعدہ آپ نے کیا تھا وفا انہوں نے کیا تھا۔ اسی وعدے کی وفا کے لیے تو آج حسین ہجرت فرما رہے ہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ اپنے فرزند کو قربان کریں گے، سبحان اللہ۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين، سورہ صافات کہ تمام آیتیں پیش کرنے کا وقت بھی نہیں ہے اور مجھے موضوع کو اختتام تک پہنچا دینا ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے فرزند کو ذبح کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے فرزند سے پوچھا کہ بیٹا آپ کا کیا خیال ہے؟
اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا افعل ما تؤمر، بابا آپ کو کر دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ ہمیں صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ اسماعیل علیہ السلام کی منزل تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں صابرین میں سے کہا ہے۔ مشکلات پر صبر کرنا ایک منزل ہے، اور پھر شکر کی ایک اور منزل جو مخصوص ہے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے، مخصوص ہے علی اور اولاد علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ بات بات مل کے اور صلوات بے دے نام حیدر کرار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ پہنچ رہی ہے، تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے گا، مومنین تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے گا، مل کے صلوات اور بیت محمد و آل محمد۔ تو اے ابراہیم علیہ السلام، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ اپنے فرزند کو ذبح کریں گے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں سر تسلیم خم ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آواز آئی کہ قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اور یہ تو ایک امتحان تھا کہ جو آپ سے لیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایک مصلحت کی خاطر وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے فدیہ قرار دیا اسماعیل کو ایک ذبح عظیم کے لیے، کیونکہ اسماعیل کی نسل سے امام حسین علیہ السلام، اگر اسماعیل اس وقت ذبح ہو جائیں تو ظاہری سبب کے تحت کہہ رہا ہوں، ورنہ تو امام حسین کائنات کے بادشاہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ظاہری سبب کے مطابق اسماعیل کی نسل سے آنا ہے امام حسین علیہ السلام کو، لہٰذا فدیہ قرار دے دیا گیا، اسماعیل کو بچا لیا گیا تاکہ ایک اور عظیم قربانی دی جا سکے۔ اور اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے گریہ کیا امام حسین پر۔ جب امام حسین علیہ السلام پر ابراہیم نے گریہ کیا تو حدیث و روایت کا جملہ ہے کہ اے ابراہیم، آپ اسماعیل کو ذبح کر کے جس مقام فضیلت تک پہنچنا چاہتے تھے وہ ہم نے حسین پر گریے کی وجہ سے آپ کو عطا کر دیا۔ آپ کی صدائیں بلند ہو گئیں، نکات اور کچھ موضوعات اور بھی تھے جنہیں مجھے پیش کرنا تھا، لیکن آج چاہتا ہوں